اللہ سے نہ مانگنے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنبیہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عجیب واقعہ، اور وہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ کے دور خلافت میں سن 18 ہجری میں پورے جزیرہ عرب میں بڑا سخت قحط پڑا، جس کی وجہ سے لوگ مرنے لگے، حتیٰ کہ جانوروں کے جسم میں خون تک خشک ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی کہ مصر میں اناج و غلہ کی پیداوار خوب ہو رہی ہے۔ آپ نے وہاں کے گورنر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ یہاں حجاز میں غلہ کی کمی ہے اور مصر میں اس کی فراوانی ہے، اس لیے تم یہاں والوں کے لیے غلہ روانہ کرو۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں لکھا کہ آپ مطمئن رہیں، میں اونٹوں پر لدوا کر اتنا غلہ بھیجوں گا کہ اگر پہلا اونٹ مدینہ میں ہوگا تو آخری اونٹ مصر میں ہوگا۔ غرض یہ کہ غلہ آیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو تقسیم کرنے کا حکم فرمایا، اور لوگ آ کر غلہ لے جا رہے تھے۔ ایک صحابی حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنگل میں رہتے تھے، انہوں نے جب سنا تو چاہا کہ وہ بھی آ کر غلہ لے جائیں۔ ان کے پاس ایک بکری تھی، اس کو ذبح کیا، کچھ کھا پی کر چلے جائیں، مگر اس بکری میں خون کا ایک قطرہ تک نہ نکلا۔ یہ دیکھ کر وہ صحابی رو پڑے اور اسی حالت میں ان کو نیند آ گئی اور وہ سو گئے۔ خواب میں دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ حیات کی خوشخبری سنو اور عمر کے پاس جا کر میرا سلام کہو اور ان سے کہو کہ میں نے تم سے ایک عہد لیا تھا اور تم وعدہ کے پورا کرنے میں سخت اور پکے ہو، بس عقل سے کام لو۔ حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر حاضر ہوئے اور ان کے خادم سے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کے لیے اجازت لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر خود باہر تشریف لائے، انہوں نے ساری بات آپ کو بتائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے اور باہر نکل کر لوگوں کو جمع کیا اور منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا کہ میں تم کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا میرے طرز عمل میں آپ حضرات کو کوئی بات بری لگی؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صورتحال بیان کی تو بعض صحابہ نے کہا کہ آپ کی غلطی یہ ہے کہ آپ نے قحط سالی کے اس موقع پر اللہ سے مانگنے کی بجائے اپنے گورنر سے غلہ طلب کیا اور اللہ سے استسقا یعنی پانی طلب نہیں کیا۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آئی اور اس پر آپ کو تنبیہ کی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں یہی بات ہے۔ پھر آپ نے نماز استسقا پڑھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا فرمائی۔ اتنے میں لوگوں نے دیکھا کہ بادل منڈلا رہے تھے، پھر بارش ہونے لگی۔ اس واقعے سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ ہی کی طرف ہر معاملے میں رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے۔ کوئی نبی ولی، کوئی پیر فقیر، کوئی مولوی و عالم، کوئی شیخ صوفی کچھ نہیں بنا سکتا، نہ وہ کسی کی حاجت روائی کر سکتا ہے اور نہ ہی دستگیری کر سکتا ہے۔